بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا کبھی آپ کے دماغ میں اس طرح کے سوالات آئے ہیں؟ کیا آپ کے دماغ میں اس طرح کے اندیشے آئے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے؟ ساری الجھنیں اور آزمائشیں کیا میرے لیے ہی ہیں؟ میں تھک گئی ہوں ان جھمیلوں سے۔ سب خوش ہیں، ایک میں ہوں جس کو کوئی خوشی پوری طرح میسر نہیں۔ اگر ان باتوں کا اظہار لوگوں سے کروں تو سب کہتے ہیں اللہ رب العزت پر توکل رکھو۔ رکھ تو رہی ہوں، پھر بھی وہی حالات، کیا بہتری آئی بتائیں؟ ان پر ایسے حالات آئے نا تو پتہ چلے ان کو کیا کہہ رہے ہو۔ معاذ اللہ، ہوش میں تو ہو؟ معافی مانگو رب العزت سے۔ ابھی تم کیسے انسان ہو، اپنی اس رب کی ناشکری کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی جیسے حقیر شے سے بنا کر بھی تمہیں سب سے اونچے رتبے پر فائز کر دیا۔ بتاؤ کیا نہیں دیا اس ذات باری تعالیٰ نے تمہیں ایک مکمل انسان اس لیے بنایا کہ تم کل کو اس کی مصلحتوں پر ہی سوال اٹھاؤ۔ تمہیں یہ زبان اس نے ناشکری کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ اس کے لیے دی ہے کہ اگر تم پر برا یا مشکل وقت آئے تو تم اس سے دعا کرو، رہنمائی مانگو۔ کیا تم ان آنکھوں سے اس کی نعمتوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا تمہارے پاس محبتیں بانٹنے والے نہیں ہیں جن سے تمہاری زندگی کی ایک گاڑی رواں دواں ہے؟ کیا غم میں تمہیں مہرباں ہاتھ میسر نہیں ہوتے جو تمہارے رب کے حکم پر آگے بڑھ کر تمہیں تھام لیتے ہیں جب تم گرنے کے در پر ہوتے ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ کیسے وہ تمہیں مشکل سے آسانی کی طرف لے آتا ہے؟ کیسے وہ تمہیں اب تک بھی سنبھالے ہوئے ہے؟ اگر وہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تم اب تک غم کی شدت سے مر رہے ہوتے۔ اگر تم اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسے رونا روتے رہو گے تو وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا۔ اس کی ناشکری کرو گے تو وہ تمہیں پھر کیسے تم سے راضی ہوگا؟ صبر کا مظاہرہ نہیں کرو گے تو کیسے اس بات کا ثبوت دو گے کہ تمہیں اس پر یقین ہے؟ یقین کا اقرار دل سے کیا جاتا ہے، منہ سے تو خود کی صفائیاں پیش کی جاتی ہیں کہ میں راضی۔ اور سنو، کیا دل بنانے والے کو خبر نہیں ہوگی کہ اہل بے دل ہو چکے ہیں اس کی رحمت سے؟ دیکھو حالات جیسے بھی ہوں، اپنے دل میں مچلتے ہوئے اندیشوں کو اور وسوسوں کو خود پر حاوی نہ ہونے دو۔ تمہارے ہاتھ سے امید کا دامن کبھی نہ چھوٹنے پائے۔ اپنے رب کریم پر مکمل ایمان رکھو، اس بات پر توکل کہ وہ مسبب الاسباب ہے، مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہے۔ تو پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے خود تم سے وعدہ کیا ہے، اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ رب العزت پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہو، جس سے بھی ہو، مگر اس کا اختتام بہت ہی پرسکون ہوگا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی، اس سے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دیا جائے گا، جو بہتر نہیں اس سے بہتر بنا دیا جائے گا۔ جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ بھروسہ رکھو، اب جو ہوگا بہترین ہوگا۔ سدا خوش و آباد رہیں، آمین۔